السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں کہ کس طرح 7 بھائیوں نے اپنی اکلوتی بہن کو مار کر اس کا گوشت کھا لیا اور اللہ والے نے کیسے ان کی مدد کی۔ تو آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور یہ عبرتناک واقعہ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریے گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب انسان کو کوئی شعور نہیں تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کرتی تھیں اور بچوں کو سنبھالا کرتی تھی۔ ایک گاؤں تھا جہاں سب ہندو تھے، وہیں پر 7 بھائی اور ایک بہن ساتھ میں بڑے پیار سے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ 7 بھائی صبح سویرے ہی کام پر نکل جاتے تھے اور ان کی بہن گھر کے کام کاج کرتی، سب کے لیے کھانے پکاتی تھی۔ 7 بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے اور بہن کو وہ جانور دیتے، وہ بڑے مزے سے کھانا بناتی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، 7 بھائی ایک دن شکار پر گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ آج بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹنے لگی، ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ خون کی دھار بہتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگی کہ جب میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو وہ دکھی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ چادر سے خون صاف کرنے والی ہی تھی کہ پھر اس کو خیال آیا کہ بھائی کپڑے پر خون کے دھبے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ خون کہاں سے آیا ہے۔ اب وہ بے چین ہو گئی، یہاں وہاں دیکھنے لگی تو اس نے ساگ کو دیکھا۔ اسی ساگ سے اس نے انگلی کو دبا کر خون صاف کرنا شروع کر دیا۔ اب خون رک گیا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی تو اس نے سبزی بھی پکا لی۔ جب بھائی شکار سے واپس آیا تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بڑے مزے لے کر کھانا کھایا کہ آج تو بڑی اچھی سبزی بنائی ہے۔ کھانا پورا ختم ہو گیا تھا۔ بہن اپنی تعریف پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے بعد 7 بھائی سو گئے۔ اگلی صبح جب اٹھے تو شکار کرنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آج قسمت سے ان کو پرندہ یا جانور نہ ملا تو وہ تھک کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں وہ رات کے کھانے کی بات کرنے لگ گئے تھے۔ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا، اس میں کچھ تو الگ مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کہ کیا وہ راز ہے۔ جو شام کو گھر آ کر بھائیوں نے بہن سے پوچھا کہ میری بہنا، کل تم نے جو سبزی بنائی تھی اس میں ایسا کون سا مسالہ ملایا تھا؟ تو وہ ڈر گئی کہ کیا بھائیوں کو پتہ چل گیا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں بھائی، میں نے ویسے ہی کھانا بنایا تھا جیسے روز بناتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا، پھر سے ویسے ہی سبزی فوراً بنا دو۔ اب بہن سبزی بنانے لگی۔ جب بھائیوں نے کھانا کھایا تو وہ تو بالکل کل جیسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میری پیاری بہن، تم نے ابھی جو سبزی بنائی ہے وہ کل جیسی نہیں ہے۔ تم نے کل کی سبزی میں کچھ تو ضرور ڈالا تھا، تمہیں قسم ہے سچ بتا دو۔ تو پھر بہن نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ میری انگلی کی کٹ گئی تھی تو میں نے آپ سے چھپانے کے لیے ساگ سے انگلی کو صاف کر لیا، لیکن زیادہ خون نہیں تھا، بس کچھ بوندے ہی تھا۔ 6 بھائی تو بالکل حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا تو کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا مزیدار بنا سکتے ہیں تو اس کے گوشت کی کیا ہی بات ہوگی۔ اگر ہم اپنی بہن کا گوشت کھا لیں تو کتنا مزیدار ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سونے چلے گئے، لیکن انہیں نیند تو نہیں آ رہی تھی۔ بڑے بھائی کہنے لگا کہ اگر ہماری بہن کے خون کی چند بوندیں کھانے کے ذائقے کو عمدہ بنا سکتی ہے تو بہن کا گوشت تو اور ذائقہ دار ہوگا۔ سب چھوٹے بھائی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ سب کی نیت خراب ہو گئی۔ رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے اور صبح بھولی بھالی بہن جو بھائیوں کو اتنا چاہتی تھی پیار سے کام پر بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی بہت اداس ہوا، وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا، پر وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا۔ 6 بھائی ایک طرف تھے، ایک طرف وہ بالکل اکیلا تھا۔ اسے وہ ظالم لگے جو زبان کے ذائقہ کے لیے بہن کو مار دینا چاہتے تھے۔ اب وہ شکار کرنے چلے گئے۔ شکار کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بانس کے درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسے بنایا کہ بہن کو لگے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو بہلا پھسلا کر یہاں لائیں گے اور اس بانس سے باندھ کر تیر مار کر ختم کر دیں گے
اور بہن کا مزیدار گوشت بھون کر کھائیں گے۔ اگلے دن بڑا بھائی اپنی بہن سے بولا کہ بہن تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی کی ذمہ داری ہم بھائیوں کے سر پر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے خوبصورت محنتی لڑکا بھی دیکھ لیا ہے، شام کو ہم اس سے ملنے جائیں گے اور اس کا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ تم بھی سج سنور کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ ہی چلنا، لڑکا تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ بہن شادی کے لیے بہت خوش ہوئی، جلدی سے وہ تیار ہو گئی اور وہ لوگ گھر سے نکل گئے۔ وہ لوگ پیدل چلنے لگے۔ جب بہن چلتے چلتے تھک گئی تو اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ بڑے بھائی میرا سسرال کب آئے گا؟ تو اس نے کہا بہن تھوڑا سا رک جاؤ۔ اب وہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ بھائی نے اشارہ کیا، وہ دیکھو بہن، وہ پہاڑی پر ایک جھوپڑی ہے، وہی تمہارا ہونے والا سسرال ہے۔ بہن خوشی میں تیز چلنے لگی اور جیسے ہی پہاڑی پر پہنچی، ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کو اشارہ کیا، اسے رسی سے باندھ دو، جو وہیں پڑی ہوئی تھی۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے حکم سے بہن کو بانس سے دیوار سے باندھنے لگے۔ ساتواں بھائی دور کھڑا تھا، وہ لرز رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بہن کا یہ حال ہو، لیکن اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا، وہ کہاں ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، وہ سب ظالم بنے ہوئے تھے۔ اب سب اسے رسی سے باندھ چکے تھے۔ انہوں نے تیر اٹھائی اور جب سب سے پہلے بڑے بھائی نے نشانہ لگانا چاہا تو بہن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، تم کیسے درندے ہو جو اپنی بہن کو مار رہے ہو؟ مگر یاد رکھو، مارنے والے تم ہو، لیکن اس دنیا کو بنانے والا جو سب کی حفاظت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تم مارو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کہ جیسے ہی تیر چلایا، نشانے سے چوک گیا۔ بڑے بھائی نے 2 یا 3 بار تیر نشانے پر لگانا چاہا، لیکن تیر بہن کو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بڑے بھائی نے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ اب تم تیر چلاؤ۔ بہن نے دوسرے بھائی کو سے بھی ہاتھ جوڑ کر رحم مانگا، مگر وہ بے رحم بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولی، مارو، تم بھی مارو، پر مجھے انصاف دینے والا بیٹھا ہے، وہ سن رہا ہے۔ دوسرے بھائی نے بھی تیر چلایا پر وہ بھی نہ لگا۔ اسی طرح 6 بھائیوں نے اس کے سینے پر تیر نہ مار سکے۔ اب باری تھی سب سے آخری 7ویں بھائی کی۔ ان سب نے اس سے بولا، لو مارو اسے، مگر یہ یاد رکھنا اگر تیر نہ لگا تو اس بہن کے سامنے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہارا گوشت کھا جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ بہن اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ اب 7ویں بھائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بہن یہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کے لاڈلے بھائی کو دوسرے درندے نما آدم خور بھائی مار دیں۔ وہ دعا کرنے لگی کہ اب یہ تیر مجھے لگ جائے، یہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ جب 7ویں بھائی نے تیر چلایا تو وہ بہن کے گردن میں گھس گیا، وہیں اس کی جان نکل گئی۔ اس کے قتل پر آسمان بھی رو رہا تھا، پرندے بھی پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ اگر دل میں رحم نہیں تھا تو بڑے بھائیوں کے دل میں نہیں تھا، ان کو تو بڑے مزے آ رہے تھے۔ بہن کو بات سے اتارا گیا، بڑے بھائی نے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی اور 7ویں بھائی سے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں اور پانی لے کر آؤ۔ وہ بہت دکھی تھا، روتا جا رہا تھا اور پانی اور لکڑیاں لیا اور کچھ مچھلیاں اور کیکڑے بھی لے لیے۔ واپس آیا تو لکڑیاں جلائی گئی اور گوشت کو بھونا گیا۔ اس سے تو گوشت نہیں کھایا جا رہا تھا جس طرح اس کے بھائی گوشت سے انصاف کر رہے تھے۔ 7ویں بھائی سوچ رہا تھا کہ کیسے ہیں یہ بھائی جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ سب بھائیوں نے اپنے پیٹ کو گوشت سے بھر لیا اور کہا کہ کیا عمدہ گوشت تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، یہ جو بہن کے جسم کے باقی حصے پڑے ہیں انہیں تم زمین میں دفنا دو۔ بہن کے سر اور بال اس بھائی نے اسی گڈھے میں ڈال دیے اور اس کے حصے کا جو گوشت تھا اس کو بھی اس نے اسی گڈھے میں ڈال دیا۔ بہن کو مار کر کوئی دکھی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے۔ اب اس گڈھے میں ایک بڑا سا پودا نکل آیا تھا جو کہ گوشت کا پودا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنیرا چھاؤں دار درخت بن چکا تھا۔ وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا، مگر ایک دن وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو انہوں نے اس عجیب درخت کو دیکھا۔ وہاں تو گوشت لٹک رہا تھا جو تمام درختوں سے الگ تھا۔ یہی سوچ کر اللہ والے نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا تو آسمان پر بجلی چمکی اور ایک گرجتی ہوئی آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تم کو کسی مظلوم کے لیے حق کی آواز بننا ہے، تمہیں چنا گیا ہے، مدد کرو اس کی جس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کی مدد کرو۔ ابھی یہ آواز بند ہوئی تھی کہ آپ کو ایک نسوانی آواز یعنی عورت کی آواز آئی۔ آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کوئی گہرا راز ہے، درخت نہیں کوئی بات ہے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جیسے جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آتی جا رہی تھی۔
اللہ والے سمجھ گئے کہ جو بھی ہے مجھے اللہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ والے نے 40 دن اور رات چلے میں گزارے۔ چلہ کرنے کے بعد اللہ والے وہاں سے اٹھے اور باس کے درخت کی سخت والی شاخ کو توڑ کر ایک بانسری تیار کی، اپنا بھیس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے۔ اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے بجاتے جاتے، لوگ فقیر سمجھ کر بھیک دیتے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے گاؤں دیکھ لیے، پر اب تک وہ بات نہ پتہ چلی جس کے لیے اللہ والے نے یہ بھیس بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی، یا اللہ، کسی معصوم کے ساتھ یہاں بڑا حادثہ ہوا ہے، میں انسانیت کے لیے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ والے دعا کرتے ہوئے بانسری بجاتے ہوئے اب اسی بستی کی طرف گئے جہاں وہ قاتل بھائی رہتے تھے۔ آپ بانسری بجاتے بجاتے جا رہے تھے تاکہ لوگ بانسری والا سمجھے۔ جو 6 بھائی تھے ان کی اب شادیاں ہو چکی تھی اور 7واں بھائی کنوارا بچا تھا، جو کہ بہت غمگین رہا کرتا تھا۔ اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے سب سے پہلے جس کے دروازے پر آئے، بانسری میں سے لڑکی کی آواز آنا شروع ہو گئی، اے اللہ والے، یہی دشمن سب سے بڑا ہے، اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اس نے سگے رشتے کو بھی لحاظ نہیں کیا، افسوس کہ اپنوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ دروازے پر یہ آواز بڑے بھائی نے سنی تو اس نے اس آواز کو پہچان لیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس فقیر کو بھیک دے کر جلدی سے بھیج دو اسے یہاں سے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے اور دوسرے بھائی کا دروازہ تھا۔ بانسری میں سے پھر آواز آئی، اے اللہ والے، یہ بھی وہی درندہ ہے جس نے سگے رشتے کو داغ لگایا، اس نے دھوکہ دیا ہے، بھوک کے آگے مجبور تھا، یہ اس کی جان نکل گئی۔ جب اس نے بھی یہ آواز سنی، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو پیسہ دو اور بھیج دو۔ باری باری اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے 6 بھائیوں کے گھر گئے۔ وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے۔ اب تو پول کھلنی ہے، اب تو پوری بستی ہمارے اس کام کو جان جائے گی۔ اللہ والے سب سے آخری بھائی کے دروازے پر جب پہنچے تو بانسری میں سے آواز آئی کہ اللہ والے، دیکھیے، یہ ہے میرا پیارا بھائی جس نے اپنے دل میں گہرا راز چھپایا ہے، یہ دکھی رہتا ہے، وہ اس حادثے کو اب تک نہ بھلا سکا۔ اس بانسری سے آتی ہوئی آواز چھوٹے بھائی نے سن لی۔ وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ جانتا ہے کہ مسلمان ہے اللہ والے کی۔ اس نے بہت عزت دی، کھانا کھلایا۔ اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت افسردہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان لگتے ہیں اللہ والے، آپ کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں لگتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں اسی وقت کلمہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں اسلام کے راستے پر چلنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ اس نے وعدہ کیا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اس رات وہیں رک کر آپ نے نماز ادا کی۔ چھوٹے بھائی نے بھی نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا، حضرت، یہ بانسری آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے اور اس میں سے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ میں ایک دن ویران جگہ سے گزرا تو وہاں بانس کا درخت تھا، اس سے یہ بانسری میں نے بنائی ہے۔ دیکھو بیٹا، مجھے کچھ کام ہے، ایسا کرو کہ اس کو بہت سنبھال کر رکھنا اور کسی کو مت دینا، یہ بہت قیمتی بانسری ہے۔ میں جب اس بستی سے گزروں گا واپس آ کر تو تم سے یہ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر فجر کی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اس نے بہت پیار سے بانسری کو صاف ستھری جگہ پر رکھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو بانسری بھی اللہ کا نام لیتی۔ جب وہ نماز پڑھتا تو اس کو بہت سکون ملتا۔ جو سالوں سے بے چینی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ کام سے واپس آیا تو گھر بہت صاف ستھرا تھا، کھانا بھی پکا ہوا تھا۔ اس کو خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ اب جب روز یہی ہونے لگا تو وہ اپنی بھابھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھابھی، کیا میرے پیچھے آپ میرے گھر پر آتی ہیں اور کام کر کے کھانا بھی پکا دیتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو میرا کتنا خیال ہے۔ تو سبھی بھابھیاں کہنے لگیں، ہم کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں، تمہارا گھر کیوں صاف کرنے جائیں گے؟ اس نے سوچا اگر بھابھیاں نہیں آئی تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ کام پر نہیں گیا، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب گھر سنسان ہو گیا تو اس نے دیکھا
کہ بانسری سے ایک لڑکی نکلی ہے اور وہ اس کے گھر کی صفائی کرنے لگی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کھانا پکایا اور واپس بانسری میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر اللہ والے تھے۔ ان کا چھوٹا بھائی سب بتانا چاہا پر ان کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رکو، چپ رہو، اور دونوں چپ کر بیٹھ گئے۔ جب ہر طرف خاموشی ہو گئی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بانسری سے وہی لڑکی باہر نکلی۔ اسی وقت اللہ والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ رک جاؤ، اللہ کے حکم سے رک جاؤ، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ بھائی اپنے بہن کو دیکھ کر رونے لگا جو کہ اس کے سامنے جیتے جاگتے کھڑی تھی۔ اللہ والے کہنے لگے، سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس بانسری کے اندر کیا کر رہی ہو تم؟ تو وہ کہنے لگی، میرے اس بھائی سے پوچھئے نہ کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ پھر اس بھائی نے سب کچھ بتا دیا۔ تم نے کچھ برا نہیں کیا اے لڑکے، لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ پہلے تم ہندو تھے لیکن اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ پہلے تم لا علم تھے لیکن اب تم اللہ سے نیک بندے ہو، اس لیے تمہیں اپنی بہن کی مدد کرنی ہے۔ کہیے حضرات، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ دونوں نے وضو بنایا، پھر نماز پڑھی، پھر دعا کی، اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ آپ کے دل میں کیا راز تھی وہ لڑکا نہیں جانتا تھا۔ ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ وہ بھائی رونے لگا۔ آپ نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ والے، میری بہن کو میرے پاس لا دیں، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں جس کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، پر آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہوا تو تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ پھر انہوں نے دعا کی، پھر لڑکی کے اوپر آب زمزم کے چھینٹے مارے اور بانسری کو آگ میں پھینک دیا۔ لڑکی اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں وہاں کھڑی تھی۔ بھائی نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بہن کو مجھے واپس کر دیا۔ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ سب کام تو اللہ کا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں تاکہ ہم صاف ستھری زندگی گزار سکیں۔ اللہ والے نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اسی وقت آسمان سے بجلی کڑکی اور آسمان سے بجلی ان 6 بھائیوں کے گھروں پر گر گئی۔ ان کے گھروں میں آگ لگ گئی، پورا خاندان زندہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ناظرین، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، یہ دنیا میں سب نے دیکھ لیا، جس نے جو کیا اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی اپنا محتاج رکھے اور غیروں کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ پھر مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اسلامک وائس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔